حالیہ جو حالات چل رہے ہیں، ملک کے بہت برے حالات ہیں۔ یقیناً بہت مشکل وقت ہے۔ کچھ باتیں میرے دماغ میں آئی ہیں، سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر لوں، شاید آپ لوگ اتفاق کریں، یا شاید کوئی ایک انسان بھی عمل کر لے، یا کسی ایک انسان کی بھی مشکلات کا حل مل جائے اس کو، تو میں سمجھوں گا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ 2019-20 میں جب وبا آئی تھی کرونا کی، وہ بھی بہت مشکل دور تھا، یہ بھی اس سے کم نہیں ہے۔ اس وقت مارکیٹیں بند ہو گئیں، مساجد بند ہو گئے، یہاں تک کہ بیت اللہ کا طواف بند ہو گیا، بیت اللہ کے دروازے بند ہو گئے۔ لوگوں نے کہا جی اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ نے اپنے دروازے بند کر لیے۔ لوگوں نے اللہ کو راضی کرنا شروع کیا، اپنے اپنے دائرے میں رہ کے عبادات کی، کوشش کی اللہ کو راضی کرنے کی۔ اللہ نے ہمیں اس مشکل وقت سے، اس مشکل دور سے نکال لیا۔ آج جو چل رہی ہیں یہ مشکلات بھی کم نہیں ہیں، امیر بھی پریشان، غریب بھی پریشان، غریب پریشان، امیر پریشان، سبھی اپنے دائرے میں ہیں پریشان، سب اپنی پریشانی کا حل چاہتے ہیں، اس مصیبت سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نادان، ہم نے امیدیں حکمرانوں سے لگا رکھی ہیں۔ ضرورت ہے اس وقت ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی، کیونکہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہم خدا ناراض کر بیٹھے ہیں۔ اور سونے پہ سہاگا یہ دیکھیں، غربت سے تنگ آ کے مزید ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھے۔ کیسے کر بیٹھے؟ چوری کر کے، دھوکہ دے کے، ڈاکے مار کے، خودکشیاں کر کے۔ غربت سے تنگ آ کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں نے چوریاں کرنی شروع کر دی، تو یہ اللہ ناراض ہوا نا اس سے۔ نوجوان لڑکے بے روزگار ہیں، ڈاکے مارنے شروع کر لیے۔ لوگوں نے غربت سے تنگ آ کے خودکشیاں کرنی شروع کر دی۔ ہم اللہ کو بھول گئے؟ اللہ تو ہمیں نہیں بھولا، ہم اللہ کو بھول گئے کہ وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں ہماری غذا کا خیال رکھا، ہمیں پالا، ہمیں زندہ رکھا، اور پھر خیر و عافیت سے دنیا میں لے کر آیا، تو اس نے ہمارا پیٹ میں خیال رکھا، دنیا میں آنے کے بعد اس نے ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا۔ ہم یہ سوچتے ہیں شاید، جو کہ ہماری سوچ غلط ہے، ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے اس وقت اس چیز کی، کہ ہم جو یہ جلسے جلوس کر رہے ہیں اور حکمرانوں سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور لیڈروں سے ہمیں بڑی توقعات ہیں، روپے پیسے والوں سے امیدیں ہیں، کوئی امیر آدمی ہماری مدد کر دے، کوئی حکمران آ کے ہمارے حق میں بولنا شروع کر دے، ہمارے حق میں جو ہے آواز بلند کرے ہمارے حق کی، یا کوئی روپے پیسے والا ملک ہمارا تعاون کرے اور ہماری مدد کرے اور ہماری امداد کرے اور ہم ان مشکلات سے نکلیں۔ اور تو اور یہ جو بجلی کے معاملات چل رہے ہیں،
بجلی کے بل لے کے جو ہم سڑکوں میں آ گئے ہیں اور ریلیاں نکال رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ہم یہ ریلیاں نکال کے مسجدوں پہ کیوں نہیں جاتے؟ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ہمیں ضرورت ہے اجتماعی طور پہ دعائیں مانگنے کی، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ کی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے مساجد میں اعلان ہونے چاہیے کہ آؤ بھائیو اللہ کو راضی کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، تاکہ اللہ ہمیں اس مشکل وقت سے نکالے۔ ہمیں کوئی حکمران اس مشکل وقت سے نہیں نکال سکتا۔ ہمارے ان پریشانیوں کا حل کسی ملک کے پاس نہیں ہے، کسی جاگیردار کے پاس نہیں ہے، کسی روپے پیسے والے انسان کے پاس نہیں ہے۔ ہماری ان مشکلات کا حل صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو فرما دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے اللہ کو راضی کرنے کی۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، ایک وقت کا بادشاہ تھا، اس کا جس عورت پہ دل آیا تھا نا، وہ عورت بہت مطلب خوبصورت نہیں تھی، بدصورت عورت تھی۔ تو لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ اتنی اتنی خوبصورت عورتیں ہیں، آپ کا ان پہ دل نہیں آیا اور اس بدصورت عورت پہ دل آ گیا جس کی شکل صورت اچھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کوئی جواب نہ دیا اور چپ ہو گیا۔ کچھ ٹائم بعد بادشاہ نے پورے شہر میں اعلان کروا دیا، یا جو اس کی سلطنت تھی اس میں اعلان کروا دیا کہ جس سب حاضر ہو جائیں۔ سب لوگ آ گئے۔ مختلف جگہوں پہ بادشاہ نے کہیں سونا رکھ دیا، کہیں چاندی رکھ دیا، کہیں ہیرے رکھ دیے، کہیں موتی رکھ دیے، بہت سے نوادرات پھیلا دیے جگہ جگہ، اور لوگوں سے کہا کہ سب لوگ آ جاؤ، جس نے جس چیز پہ ہاتھ رکھا وہ چیز اس کی۔ کسی نے ہیرے اٹھا لیے، کسی نے موتی اٹھا لیے، کسی نے چاندی، کسی نے سونا، کسی نے کیا، کسی نے کیا اٹھا لیا۔ اور وہ جو بدصورت عورت تھی جس کا بادشاہ کا جس پہ دل آیا ہوا تھا، اس عورت نے جا کے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ لوگ بہت حیران ہوئے۔ بادشاہ نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا دیکھو، جب میں نے کہا کہ جس چیز پہ ہاتھ رکھو گے وہ چیز تمہاری، یہاں جو ساری چیزیں رکھی تھیں ان کے بیچ میں بھی تو موجود تھا۔ کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ مجھ پہ آ کے ہاتھ رکھے، کیونکہ میں جس کا سب کچھ اس کا۔ یہ عورت جس پہ میرا دل ہے یہ بھلے ہی خوبصورت نہیں ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس پہ میرا دل نہیں ہے، اس کی سمجھداری کی وجہ سے دل ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر چیز کا مالک اللہ، ہر چیز پہ قادر اللہ۔ تو ہم حکمرانوں کو راضی کرنے کے بجائے اللہ کو راضی کیوں نہیں کرتے؟ کہ اگر اللہ میرا ہو گیا تو سب کچھ میرا ہو گیا، اللہ مجھ سے راضی ہو گیا تو میرے سارے کام آسان ہو گئے۔ چوریاں کرنا، ڈاکے مارنا، دھوکہ دینا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں، اور سب سے زیادہ ناراض کرنے والا کام جو ہے وہ ہے خودکشی۔ اپنی زندگی کو اپنے ہاتھ سے ختم کرنا ایک گناہ، اپنی زندگی کو اپنے ہاتھ سے ختم کرنا ایک گناہ۔ قتل کا گناہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں ہم لوگ، اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، بیویوں کو مار رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو مار رہے ہیں، اور پھر خودکشی کر رہے ہیں، پھر اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔
دو تین چار پانچ قتل کا الزام بھی لے کے جا رہے ہیں اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں. بجائے یہ سارا کچھ کرنے کے ہم اپنے گھر والوں سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ آؤ مل کے بیٹھیں اور اللہ کو یاد کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو مدد کے لیے پکاریں. اللہ سے ہم امید کیوں نہیں رکھتے؟ ہمیں حکمرانوں سے امید کیوں ہے؟ ہمیں وڈیروں سے امید کیوں ہے؟ ہمیں پیسے والوں سے امید کیوں ہے؟ جبکہ مالک تو اللہ ہے نا، رازق تو اللہ ہے، قادر تو اللہ ہے. کہ اللہ کی ذمہ داری صرف اتنی ہی تھی کہ ماں کے پیٹ میں ہمیں پالا پوسا، دنیا میں آ کے ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا. ہم اللہ کو راضی کریں گے، اللہ راضی ہوگا، اور یقیناً ہوگا. اللہ کو لمبے چوڑے سجدے نہیں چاہیے، صرف ایک آنسو، وہ بھی ندامت کا، شرمندگی کا ایک آنسو. آنسو بھی نہ نکلو، خالی رونے جیسا منہ بنا لو اور دل سے معافی مانگ لو، یا اللہ معاف کر دے. اللہ معاف کر دے گا. امید رکھنی ہے، امید لگانی ہے، اللہ سے لگاؤ، اللہ دے گا. جب سے دنیا بنی ہے، اللہ اس دنیا کو بنا سکتا ہے، ہر چیز کو پیدا کر سکتا ہے، مجھے اور آپ کو کھلا نہیں سکتا. بدلے میں اللہ کہتا کیا ہے؟ کیا مانگتا ہے ہم سے؟ کچھ بھی نہیں. نماز پڑھو تمہارا اپنا فائدہ، قرآن پڑھو تمہارا اپنا فائدہ، جھوٹ نہ بولو تمہارا فائدہ، ہر چیز میں تو ہمارا فائدہ ہے. میں یہ چاہوں گا جہاں جہاں تک میری یہ بات پہنچے، بجائے حکمرانوں سے امید لگانے کے ہم اللہ کے در پہ آ جائیں، اللہ سے مانگیں. یقیناً اللہ دینے والا ہے.